بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام معید جعفری ہے۔ ولاگ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ خیر خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ابھی تک کی آنے والی آخری خبر کے مطابق پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ یو اے ای کے خلاف میچ کھیلنے کے لیے اسٹیڈیم کی جانب رواں دواں ہے۔ پہلے بس میں سامان رکھا گیا، پھر سامان نکال لیا گیا، پھر دوبارہ رکھا گیا، اور پھر محسن نقوی صاحب کا ٹویٹ آیا کہ جی ہم لوگوں نے اپنی ٹیم کو میچ کھیلنے کے لیے روانہ کر دیا ہے، باقی تفصیلات تھوڑی دیر میں۔ مگر یہ ساری کی ساری کہانی آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوا کیا ہے اور یہاں تک بات کیسے پہنچی ہے۔ آئی سی سی نے پاکستان کی تڑی کا کیا رسپانس دیا، فائنلی ہمارے سامنے کیا لایا گیا، اور اس کے بعد جو ہے کیا سچویشن اس وقت کھڑی ہے، اور اس کے پاکستان کی کرکٹ کے اوپر کیا شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی حکومت نے دوسرا منی بجٹ جو ہے اس کے بارے میں بہت گہری سوچ و وچار شروع کر دی ہے، اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں مہنگی ہونے والی ہے، کس کس چیز پر مزید ٹیکس لگنے والا ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی ڈسکشن بہت ضروری ہے، وہ کریں گے۔ مگر سب سے پہلے ایک ویڈیو پی سی بی نے ریلیز کی، اس کے اندر محسن نقوی صاحب نے جو ہے وہ بلایا سابقہ پی سی بی چیئرمین رمیز راجہ صاحب کو، اور ساتھ میں بلایا سابقہ پی سی بی چیئرمین جو ہیں نجم سیٹھی صاحب کو، اور ساتھ اس ویڈیو کے اندر آپ کو عاقب جاوید بھی نظر آئیں گے۔ وہ سب لوگ بیٹھ کے آپس میں بات کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور اس کے اندر آپ تاثرات صرف نوٹ کریں، خاص طور پر نجم سیٹھی صاحب کے، عاقب جاوید صاحب کے، اور رمیز راجہ صاحب کے بھی دیکھیے۔ اس کے بعد اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھ لیا ہے کہ نجم سیٹھی صاحب کی شکل دیکھیں تو ان کے چہرے کے جو تاثرات ہیں، اگر ان کو میں الفاظ میں ڈالنے کی کوشش کروں، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، ہو سکتا ہے میں مکمل طور پر غلط ہوں، مگر وہ یہ تاثرات کہتے ہیں کہ وہ محسن نقوی صاحب کو بولتے ہوئے سن کے ان کا چہرہ کہہ رہا ہے کہ کی کہہ رہے ہیں۔ اب وہ میں الفاظ نہیں کہنا چاہتا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہی از ایبسلیوٹلی آؤٹ آف اٹ۔ وہ جسے کہتے ہیں نا، ایک شوق اور ڈسگسٹ کا ان کے چہرے کے اوپر تاثر ہے کہ جی یہ اس کو اب میں اس بندے کو کیا سمجھاؤں۔ اور وہی والی بات ہے جو میں آپ کے ساتھ کر رہا تھا۔ محسن نقوی صاحب بڑی اینیمیٹڈ ڈسکشن میں نظر آتے ہیں رمیز راجہ صاحب کے ساتھ۔ رمیز راجہ صاحب ان کو کچھ سمجھانے کی سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر نجم سیٹھی صاحب اور جو عاقب جاوید صاحب ہیں، ان کے چہرے کے تاثرات یہ بتاتے ہیں کہ یار کتھے پھنس گیا، کیڑے بندے دے نال، اس آدمی کا کیا کیا جائے۔ اور اس سب سے پہلے ایک اور بہت امپورٹنٹ سوال ہماری جو ہے دماغ میں اٹھنا چاہیے، اور آپ کے دماغ میں اٹھنا چاہیے کہ ہاں یہاں پر جو ایک قومی یکجہتی کا مظاہرہ کرنے کے لیے کہ جی ہم سب کے سب یکجاں ہیں، ہم سب کے سب ایک ساتھ ہیں، ہمارے بیچ میں کوئی پھوٹ نہیں ہے، اس کے لیے یہ تمام لوگوں کو، جن کے آپس میں بنیادی طور پر ہمیں جانتے ہیں کہ نہیں بنتی، ان کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ اس وقت جب محسن نقوی صاحب کی بلا وجہ کی بھڑک نے پاکستان کو اس مشکل میں پھنسا دیا ہے، اگر محسن نقوی صاحب یہ مشورہ ان کے ساتھ اب کرنے کی بجائے جب یہ فیصلہ لے رہے تھے اور جب وہ بڑک مار رہے تھے، اس وقت ان لوگوں کو بلاتے اور ان سے کہتے کہ بھی یہ ہوا ہے، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے، ہمیں دیر بھی ہو گئی ہے شاید، اور ہم ہار بھی گئے ہیں، تو آپ کے خیال میں ہمارا کیا رد عمل ہونا چاہیے ہے؟ تو شاید پاکستان اس وقت اس پوزیشن میں نہ ہوتا جہاں پوری دنیا انتظار کر رہی ہے کہ ہم تھوک کے چاٹیں گے یا چاٹ کے تھوکیں گے۔ اب اس ساری کہانی کے اندر سچویشن اب یہاں پر کھڑی ہے کہ پاکستان وہاں پر میچ کھیلنے کے لیے ہماری ٹیم پہنچ گئی ہے۔ میچ کھیلے گی یا نہیں کھیلے گی، اس حوالے سے مصدقہ اطلاع پی سی بی نے ابھی تک کلیئر الفاظ میں نہیں دی، مگر اس سب کے نتیجے میں پاکستان کی کرکٹ کے اوپر اس فیصلے کا اور اس سارے فیاسکو کا کیا اثر پڑے گا؟ پاکستان کی کرکٹ کے اوپر اس کا کسی صورت کوئی مثبت اثر تو پڑ نہیں سکتا۔ اس کی وجہ ہے کہ آپ جب ایک نیوسنس ویلیو کریٹ کرتے ہیں، آپ جب رولز اینڈ ریگولیشنز کے حوالے سے جو ہے کوئی اپنی منمانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے پہلے بھی بھارت اور ساؤتھ افریقہ کے بیچ ایک میچ کے اندر اسی طرح کا معاملہ ہوا تھا، انہوں نے بھی میچ ریفری کو ہٹانے کی بات کی تھی، جس کے اوپر ساؤتھ افریقہ ایگری کر گیا تھا، دونوں ٹیمیں متفق تھی، مگر آئی سی سی نے پھر بھی نہیں بدلا تھا۔ اور یہی ہوا ہے اس دفعہ بھی، کیونکہ ایک پریسیڈنس ایگزسٹ کرتا ہے، رولز اینڈ ریگولیشنز ایگزسٹ کرتے ہیں۔ پاکستان کا جو کرکٹ کا مستقبل ہے اس کے اندر اب ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارے لیے اب ٹورنامنٹس
ہمارے لیے اب سیریز جو کہ پہلے ہی اتنی مشکل سے ملتی ہے، ہم لوگوں کو ٹیسٹ میچز دینے سے لوگ بھاگتے اور کتراتے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ ہم پھسڈی لوگ ہیں یا ہم نیوسنس کریٹ کرتے ہیں، بلکہ وہ سب اس وجہ سے ہے کیونکہ ہماری ٹیم اتنی ماٹھی ہے، کیونکہ وہ ون سائیڈڈ کمپٹیشن ہوتا ہے۔ سورو گنگولی نے بھی بات کرتے ہوئے یہی کہا کہ بھائی ہم لوگ، اور سن کر مجھے تو اتنا دکھ ہوا اور اتنی شرمندگی ہوئی کہ یہ باتیں اب سننے کو مل رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی پاکستان انڈیا کی میچ کو، کرکٹ کے کو ہم لوگ، ہمارا میڈیا اتنا ہائپ کرتا ہے اور اتنی اس کا بگ ڈیل بناتے ہیں، حالانکہ اب وہ بگ ڈیل رہا نہیں ہے کیونکہ بہت ہی ون سائیڈڈ افیئر ہے۔ پاکستان کی ٹیم بڑے عرصے سے انڈیا سے کسی بھی صورت کسی بڑے ایونٹ پہ، سوائے اس چیمپئنز ٹرافی کے ایک میچ کی جس کو ہم 1992 کے ورلڈ کپ کے فائنل کی طرح بار 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 دیکھ دیکھ کر اپنی ایگو کو مساج کرتے ہیں۔ پاکستان انڈیا کے جو میچز ہیں اس میں بھارت کا پلڑا جو ہے وہ بہت زیادہ بھاری رہا ہے ان ریسنٹ پاسٹ۔ سو انہوں نے یہی بات کی، تو اسی وجہ سے چونکہ ہماری ٹیم اس قابل نہیں، اس لیے ہمیں ٹیسٹ میچز جو ہیں باقی ٹیموں کی، باقی کی ٹاپ کی ٹیموں کی بنسبت بہت کم ملتے ہیں۔ ہمیں وہ یہ شوبدہ گیری والے T20 میچز جو ہیں وہ 4-5 دے دیتے ہیں، زیادہ دے دیتے ہیں کہ چلو اس پہ شاید ان کی ٹکٹیں بک جائیں، ان لوگوں کو 5 دن کھیلتا ہوا دیکھنے کون آئے گا۔ سو یہ سارے معاملات جو ہیں اب وہ اور بھی پریشانی کا باعث بنے گے۔ اب پاکستان کی جو نیوسنس ویلیو ہے، پاکستان نے جو اپنے لیے مشکلات کھڑی کی ہیں، وہ ہمارے لیے ان سارے کمرشل معاملات کے اندر بھی ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنے گے۔ مگر اس سب کا جو بوجھ ہے وہ ایک شخص کے کاندھے پہ ہے، جن کا نام محسن نقوی صاحب ہے اور ان کی حکومت ہے۔ اور اس حکومت کا اب آپ کو کیا کہیں کہ اس حکومت کا جب بجٹ آیا تھا، اس کے اوپر میں نے 2-3 بڑے لمبے اور چوڑے ولاگز کیے تھے اور آپ کو بتایا تھا کہ یہ بات سمجھ لیں کہ یہ اصلی بجٹ نہیں ہے، یہ ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی، یہ ایک پولیٹیکل ڈاکیومنٹ ہے۔ کیوں؟ تاکہ جو ہائپ کریٹ ہوئی ہوتی ہے، کسی اپوزیشن کو موقع ملتا ہے کہ بھی بجٹ میں اگر لوگوں پر بہت ٹیکس لگے گا تو پھر ہم اس کے اوپر جو ہے عوام کا جو غم و غصہ ہے اس کو پولیٹیکلی موٹیویٹ کریں گے، اس کو پولیٹیکلی موبلائز کریں گے اور حکومت کے لیے خطرہ بنے گا۔ اس لیے انہوں نے اس بجٹ کے اندر کچھ نہیں کیا۔ پہلا منی بجٹ پاکستان کے اوپر اس وقت گرا جب ایک مہینے کے اندر پیٹرول کی قیمت 22 روپے بڑھا دی گئی مختلف قسطوں کے اندر۔ وہ اتنا بڑا منی بجٹ ہے، اس کی پوری تفصیل میں اپنے ولاگز میں دے چکا ہوں، اس کو ابھی اس وقت اس میں بات کرنے کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پیٹرول ہر شخص استعمال کرتا ہے، چاہے وہ ایک 2 مرلے کے گھر کے کرائے والے گھر میں رہتا ہو اور اس کے پاس ٹوٹی پھوٹی موٹر سائیکل ہو، وہ بھی پیٹرول جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، تو اس کی جیب سے بھی وہ 22 روپے جو ہے وہ نکلتے ہیں۔ ایک تو وہ منی بجٹ۔ اب ایک اور منی بجٹ جو ہے IMF کا ماشاءاللہ سے آ رہا ہے، جسے کہتے ہیں ریویو۔ انہوں نے آ کر ہمارے جو معاملات ہیں، پیسے کتنے ہم نے جمع کیے ہیں، کتنے نہیں کیے، کتنوں کی ضرورت ہے، اور اس سے پہلے چونکہ ہمارے پاس ہماری اس ماشاءاللہ عظیم حکومت جس کے سٹاک ایکسچینج کے چرچے ہیں اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، اس حکومت کی سچویشن یہ ہے کہ اب وہ ایک نئے منی بجٹ کے بارے میں سوچ رہی ہے جس کے اندر کم از کم 50 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگائے جائیں۔ اور 50 ارب کے ٹیکسز کے اندر سب سے پہلے جو ہے وہ سگریٹ کے اوپر ٹیکس لگے گا، اور سگریٹ کی قیمت جو ہے جسے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 51 روپے کم از کم بڑھا دی جائے گی۔ ان سگریٹ کی ڈبیوں کو کیا جن کی پہلے ہی قیمت 50 روپے سے آپ کہہ لیں کہ قریب قریب ہے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزوں کے اوپر آپ کی جو ہے روزمرہ کی ٹیکس لگانے کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے، گاڑیوں کے اوپر ٹیکس لگانے کے لیے جو ہے وہ FBR کنسیڈر کر رہا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں، یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ منی بجٹ نمبر 2 ہے۔ اگلا بجٹ آنے سے پہلے اور بھی منی بجٹس آئیں گے، کیونکہ اگر آپ غور سے سمجھیں اس بات کو تو یہ جو ابھی ڈیفیسٹ ہے، یہ جو پیسے ان سے اکٹھے نہیں ہوئے، یہ جو لوگوں کا اعتماد اس حکومت میں نہیں ہے اور وہ ٹیکس اس طرح سے جمع نہیں ہو رہا، یہ ان سیلاب کے پورے جسے کہتے ہیں عذاب سے، قدرتی آفات سے پہلے کی کارستانی ہے، یہ اس سے پہلے کی ناکامی ہے، یہ اس سے پہلے کا شارٹ فال ہے۔ اب جب سیلاب کے بعد فصلیں جو ہیں ان کا نقصان ہوا ہے، مویشی ان کا نقصان ہوا ہے، اس کے بعد جو فشریز ہیں جو کہ لگی ہوئی تھی ان کا نقصان ہوا ہے، اکانومی کے تقریباً ہر ایسپیکٹ کو ہٹ ہوا ہے، اس کے بعد جو شارٹ فال آئے گا اس کو پورا کرنے کے لیے IMF آپ کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا بہت تو شاید میرا خیال ہے ہمدردی کر لے، مگر اس کے بعد ایک اور منی بجٹ آئے گا۔ سو آپ کی اور میری زندگی ہر حال میں اس حکومت کے انڈر جو ہے ان کی ناکامیوں، ان کی انیفیشنسی، ان کی مس مینجمنٹ
کی وجہ سے اور ان کی انکمپیٹنس کی وجہ سے پریشانی در پریشانی میں گھستی چلی جا رہی ہے، مگر پریشان ہونے کی آپ کو قطعاً ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کی تمام مشکلات یہ سن کر حل ہو جانی چاہیے کہ محترم شہباز شریف جو کہ پاکستان کے دورے پہ ایک دن کے لیے قطر سے آئے تھے، وہ اب پاکستان کا دورہ کامیابی کے ساتھ مکمل کرنے کے بعد سعودی عرب کے دورے پر چلے گئے ہیں، جہاں پر بہت سارے دوسرے لیڈران بھی ہیں۔ جیسے ہی ان کا طیارہ، اور ہر جگہ آپ کو دیکھیں، جیسے ہی ان کا طیارہ سعودی ایئر اسپیس میں داخل ہوا، ارد گرد فائٹر پلینز آگے، انہوں نے کامس کے اوپر جا کر ان کا شکریہ انگلش میں بھی اور عربی میں بھی ادا کرتے ہوئے اپنے بہترین لنگوسٹک ٹیلنٹس کا، جسے کہتے ہیں، شو کیا۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ان لنگوسٹک ٹیلنٹس کا پاکستان کے اندر موجودہ جو سچویشن ہے آپ کی اور میری، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمیں بتایا جاتا ہے اور دکھایا جاتا ہے کہ بڑا پرتپاک استقبال، لوگ ان سے ملے جو ہیں، اس کے بعد وہاں پر تمام مسلم امہ کے جو ممالک کے لیڈران ہیں بڑے گلے گلے ملے ان سے اور بڑی پرتپاک۔ مگر اس ساری کہانی کا فائدہ تو تب ہو اگر ان تمام کے تمام مسلم ممالک میں سے کوئی ایک دو ہی بڑی انویسٹمنٹ پاکستان میں کرنے کے لیے تیار ہو جائے شہباز شریف صاحب کی اس امیزنگ پرسنالٹی سے متاثر ہو کر، مگر ایسا کچھ ہو نہیں رہا۔ مگر تو پھر یہ عظیم لیڈر اور اس کی عظیم کیرزمیٹک پرسنالٹی کا تونو تے مینو کی فائدہ ہے؟ تے پلے نہیں تیلا تے کر دی میلا میلا والی کہانی ہے کہ بھائی جان، آپ ایک تو پھر میں بار بار کہوں گا، ہر ولاگ میں کہوں گا، یہ جتنی دفعہ آپ کے ملک کے اندر آپ کے لوگوں کی جو ہے وہ زندگی ٹیکس کے نیچے پستی اور دفن ہوتی جا رہی ہے، آپ کے منہ سے جہاز اڑاتے ہیں اور اڑ کر کبھی ادھر اور اڑ کر کبھی ادھر پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں سے حاصل کیا کر کے آتے ہیں؟ فورن پالیسی کے اوپر بڑی پیش رفت۔ فورن پالیسی کے اوپر جہاں تک پیش رفت ہے، تو یہ جو سربراہی اجلاس ہوا ہے اس کا کمیونیکے دیکھ کر مجھے وہ یاد آ گیا، وہ کہتے ہیں کہ جی کہ دس میٹنگ کوڈ ہیو بین این ای میل۔ یہ اگر ای میل بھی کر دیتے تو پھر بھی ٹھیک تھا، سارا کو اکٹھا کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد جو سعودی عرب جو وہاں پر کانفرنس کر رہا ہے اور اس کے اوپر بڑے فیصلے فوصلے کرنے کی بات کر رہا ہے، وہ سارا ڈرامہ یہیں سے ثابت ہو جاتا ہے۔ پہلے کہہ چکا ہوں کہ وہ راحیل شریف صاحب جو ہیں، جس کام کے لیے بٹھائے ہوئے ہیں، ان کو بھی اس پریس کانفرنس میں بٹھائے نا۔ اس کے بعد جہاں پر اعلان کرنا ہے اسرائیل کے خلاف، وہ آپ کی اسلامی فوج کے سپہ سالار ترین انسان ہیں، مطلب اتنے زبردست، اتنے جابر جرنیل ہیں، تو ان کو ساتھ بٹھائیں۔ مطلب اگر منہ سے نہیں کچھ کہہ سکتے تو ویژولی کوئی تڑی دلوا دیں یار۔ مگر نہیں، یہ سب کا سب جو ہے، پنجابی کہید ہے کہ گونگلوا تو مٹی چاڑن دا ایک طریقہ ہے، بس جو ہے پوسچرنگ ہے، اور پوسچرنگ بھی انتہائی ویک ہے۔ جو کمیونیکے باہر آیا اس کانفرنس سے، دوحہ کانفرنس سے، وہ آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، اس کے پرونگز میں جانے کی بات ہی نہیں ہے، اس ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے پرونگز کے اندر کہیں پر کوئی کانکریٹ میجر کے بارے میں بات نہیں ہے، کسی ثابت، جسے کہتے ہیں نا مضبوط قدم کی کوئی اس میں نہ تو شنید ہے، نہ کوئی اشارہ ہے۔ آپ کوئی اس حوالے سے آپ کو اس میں کوئی ویٹیج نظر نہیں آتا۔ ایک گٹ لیس، ایک اسپائن لیس وہ ایک سٹیٹمنٹ تھا، کمیونیکے تھا جو وہاں سے واپس آیا۔ اگر وہاں پر بات نہیں ہو سکی تو کہتے ہیں کہ جڑے لاہور چول وہ مدینے بھی چول، یہ اگر ادھر کچھ نہیں کہہ سکے تو وہاں پر جا کے سعودی عرب میں جا کے کچھ وکھرا کیا کہہ لینا ہے۔ سو دس آل آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں سے نہ تو اسرائیل کے حوالے سے کوئی بہت بڑی کوئی اعلان باہر آ سکتا ہے۔ ان کے مقابلے میں اگر کسی نے بہت بڑا قدم لیا ہے تو وہ یورپ ہے، جنہوں نے اسرائیل کے اوپر ٹریڈ سینکشن لگائی ہیں، جنہوں نے اس کے ساتھ بزنس کٹ آف کیا ہے۔ آج کی اگر بڑی جو خبر ہے اس حوالے سے تو وہ ان کی ہے، جو کہ مسلمان نہیں ہیں، جن کا کسی مذہب کا رشتہ نہیں ہے فلسطینیوں کے ساتھ۔ وہ جو ہے وہ سالڈ سٹیپس لے رہے ہیں، اور ہم جو ہیں، ہم وہاں پر جا کر اچھے اچھے کپڑے پہن کر، فینسی ڈریس شو کر کے، اور اچھے اچھے کھانے کھا کے، ایک دوسرے کے ساتھ بغل گیر ہو کے، جپے مار کے فوٹو سیشنز کروا رہے ہیں اور گپے ہانک رہے ہیں۔ اب اس سب کا جو نتیجہ ہے وہ بالکل وہی ہے جو کہ آج محسن نقوی صاحب نے ان سب کو بلا کے جو فوٹو آپس کی ہے، گپے لگائی ہیں اپنی طرف سے، ایک بڑا سین کہ جی میں سب سے مشورہ کر رہا ہوں۔ مشورے اس وقت کیے جاتے ہیں، یہ آپ کا ایڈمیشن ہے کہ یو ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو۔ آپ کو، میں اگر نجم سیٹھی صاحب کی جگہ، بڑے آدمی ہیں وہ سارے لوگ جو کہ وہاں پر ابھی بھی پہنچ گئے، اگر میں ہوتا تو میں جانے سے معذرت کرتا اور کہتا کہ سر، آپ نے جب وہ تڑی اکیلے لگائی تھی تو اب اس کا فیصلہ بھی آپ اکیلے کریں۔ مگر دیکھتے ہیں اس وقت پاکستان کے اوپر جو
پی سی بی پر پریشر ہے وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان یو اے ای کے خلاف کھیلتا کیا ہے، اگر کھیلتا ہے، اور اگر اس میچ کے اندر بھی ایک ٹھنڈی اور سستی قسم کی پرفارمنس ہوئی تو پھر یہ جو سارے کے سارے زخم ہمارے سینے پہ لگے ہیں ان پہ مزید مرچیں لگیں گی۔ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔